ماننا، کھانے پینے کا خیال رکھنا اور دن رات غلام کی طرح ان کی خدمت گزاری اور خاطرداری میں مصروف رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں سادات بنی ہاشم کے سامنے شرمندگی اٹھاؤں۔ اگر تو نے ایسا ہی کیا تو میں تجھے بھی نہال کر دوں گی، اور عجب نہیں کہ تو اس قید غلامی سے بھی آزاد ہو جائے۔ پھر میسرہ کو ایک قیمتی ہلت دیا اور ایک اونٹ سازو سامان سے مرصع کر کے اس کے سپرد کیا اور کہا، جب مکہ معظمہ سے باہر نکلنا تو اونٹ کی مہار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دینا، لیکن جب شہر اور اہل قوم سے دور ہو جاؤ تو انہیں اس اونٹ پر سوار کر دینا اور خود مہار تھام کر بطور ساربان آگے آگے چلنا اور یہ ہلت انہیں پہنا دینا۔ میسرہ نے کہا، اے ملکہ عرب، میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ دوں گا، آپ اطمینان رکھیں۔ پھر وہ اسباب تجارت اونٹوں پر لدوا کر اور مہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ پڑاؤ پر بہت سے اہل شہر جمع تھے جو اپنے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو رخصت کرنے آئے تھے۔ جب انہوں نے عبداللہ کے یتیم بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو بہت کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت و بے بسی پر آنسو بہانے لگے۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب بھی اپنے فرزند کو رخصت کرنے کے لیے پڑاؤ تک آئے۔ جب عاتکہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹوں کی مہار ہے تو بے اختیار رونے لگیں اور چلائیں، اے عبداللہ، حق لحد سے سر نکالو اور اپنے یتیم و بے کس بچے کی بیچارگی دیکھو۔ تو تم نے بڑے ناز و نم سے پالا تھا، وہ آج غلاموں کی طرح اونٹوں کی مہار تھامے سفر کے لیے تیار ہے۔ اے آمنہ رضی اللہ عنہا، کہاں ہو؟ اپنے لختے جگر کی غربت کا تماشا دیکھ لو۔ ابو طالب بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے تھے اور آنسو پونچھ پونچھ کر رہ جاتے تھے۔ فرشتوں میں احرام برپا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ اللہ العالمین، تو نے جسے اپنا پیغمبر بنایا ہے، جسے اسلام کا سردار مقرر فرمایا ہے، جس پر تو نبوت اور رسالت کا خاتمہ کرنے والا ہے، اس کے ساتھ زمانہ یہ سلوک کر رہا ہے۔ فرمان ہوا، اے فرشتوں، جو کچھ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ تھے اور اپنے عزیزوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ ابو طالب نے قافلہ سالار سے کہا، بھائی، یہ لڑکا یتیم ہے، رسم و راہ منزل سے ناواقف ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا اور اگر ممکن ہو تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ غرض ہے کہ سب لوگ واپس مکے کو لوٹ گئے اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام و مصر۔ جب قافلہ شہر کی حدود سے باہر نکل گیا تو میسرہ نے ختیجہ رضی اللہ عنہا کے حکم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہلت پہنایا اور اس سجے ہوئے اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر مہار اپنے کندھے پر ڈال لی۔ حزیمہ بن حکم سلمی، جو ختیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار تھے، وہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ قافلہ سیدھا مصر کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک یا دو اونٹ چلنے سے رہ گئے، ہر کوشش کی گئی لیکن ان کے پاؤں نہ اٹھے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور اپنا ہاتھ ان اونٹوں پر رکھ دیا۔ خدا کی قدرت سے وہ اونٹ اتنے چست و چلاک ہو گئے اور اس قدر تیز ہوئے کہ تمام قافلے کے اونٹوں سے آگے چلنے لگے۔ عظیمہ اور میسرہ یہ حال دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور بھی زیادہ ہو گئی۔ جب یہ تجارتی قافلہ حدود مصر میں بصرے کے قریب پہنچا تو وہاں اونٹ کھول دیے گئے۔ قریب ہی میں نستورہ راہب کی خانقاہ تھی اور اس کے قریب ایک خشک درخت تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں بیٹھنا تھا کہ درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نستورہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے رونق افروز دیکھا تو ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے دوڑا ہوا آیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا، کبھی کتاب پر نظر ڈالتا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور چلا کر کہنے لگا، قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے حضرت مسیح علیہ السلام پر انجیل اتاری، یہ وہی شخص ہے جس کی پیشن گوئی کتب مقدس میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے مکی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں،
اپنا نام بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غصہ سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بد نصیب شخص، مجھے لات و عزا سے زیادہ کوئی بری بات معلوم نہیں ہوتی۔ حزیمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غصہ سے بھری ہوئی آواز سنی تو تلوار کھینچ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ چاہتے تھے کہ اس راہب پر حملہ کرے، مگر وہ بے تحاشا بھاگا اور خانقاہ میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر خانقاہ کی چھت پر آیا اور پکار کر کہنے لگا، اے اہل قافلہ، تم مجھ سے خوف نہ کرو، خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی اور قافلہ یہاں نہیں آیا، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ میری کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شخص جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے پیغمبر آخر الزماں اور خاتم الانبیاء ہے۔ جو اس کی تابع داری کرے گا اسے نجات ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا ہلاکت میں پڑے گا۔ میں ان کے اشتیاق زیارت میں یہاں ایک مدت دراز سے بیٹھا ہوا ہوں، الحمدللہ کہ آج کامیاب ہوا۔ کاش میری عمر عہد نبوت تک وفا کرتی اور میں بھی ان کا دین متین اختیار کرتا۔ اے لوگو، کتب سماوی میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے کوئی دوسرا شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ پھر حزیمہ سے نستورہ راہب نے دریافت کیا، تیرا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ وہ بولا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں، اور پھر تمام باتیں جو راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی تھی بیان کی۔ راہب نے یہ سن کر کہا، اے حزیمہ، یہودی اس کے سخت دشمن ہیں، ان کے شر سے ہمیشہ خوف رکھنا اور شام کی طرف نہ جانا۔ یہ شخص پیغمبر ہے جو آخر کار ایک مذہب حق کی بنیاد ڈالے گا اور تمام عراق و عرب کو فتح کر لے گا۔ جب حزیمہ نے دیکھا کہ راہب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نثار ہے، تلوار میان میں کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا۔ نستورہ اپنا اعتبار پھر اترا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا۔ کبھی اس کی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھی اور کبھی اس کا چہرہ اثار تبسم سے روشن ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض ایسی صفات دیکھتا ہوں جو آج تک میں نے کسی شخص میں نہیں دیکھی، اور یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہیں۔ میں خلقت کو آپ کا عشق زار پاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو عزیز رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ نستورہ کے کہنے پر عمل کر کے حزیمہ اور میسرہ نے سفر شام کا ارادہ منسوخ کر دیا اور وہیں بصرے کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا مال تجارت سب سے پہلے فروخت ہو گیا اور پچھلے سالوں سے دوگنا منافع ہوا، اور مال فروخت کرنے میں کچھ زیادہ جدوجہد بھی نہ کرنی پڑی۔ سامان تجارت اس قدر آسانی کے ساتھ فروخت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دوسرے اہل قافلہ بھی سامان فروخت کر چکے، تو پھر وہاں ٹھہرنا مناسب نہ رہا اور یہ تجارتی قافلہ واپس مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا جہاں سے مکہ معظمہ 3 دن رات کی مسافت پر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ حسب دستور میسرہ سے کہنے لگے، اے میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجیے تاکہ وہ قافلہ کی آمد کی خبر پہنچائیں۔ میسرہ نے اسی وقت ایک اونٹ کو زیور اور ساز و سامان سے سجایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر بٹھا کر جانب مکہ معظمہ روانہ کر دیا۔ اتفاقاً راہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند نے غلبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ راستہ بھول گیا۔ اندھیری رات تھی اور اونٹ ایک غلط راستے پر چلا جا رہا تھا کہ بحکم رب العالمین جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس اونٹ کی مہار کو پکڑ کر درست راستے پر لے آئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ مکہ معظمہ میں تھے۔ المختصر، ادھر تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ کی خبر لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف آ رہے تھے، دوسری طرف حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی منتظر تھیں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ میں اس روز ختیجہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھی اور دیکھتی تھی کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا سخت بے چین ہیں۔ ہوا نہایت گرم و تن چل رہی تھی، دھوپ بہت زیادہ سخت تھی، تمازت آفتاب سے ہر چیز حرارت انگیز تھی۔
اچانک ایک گھڑ سوار بجلی کی سی تیزی سے نمواد ہوا۔ ہم سب نے دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس کے سر پر سایہ فگن ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پہلے تو بغور دیکھتی رہیں، پھر خدمت گاروں سے پوچھنے لگی، لوگوں، اس سخت گرمی اور لو میں یہ کون ہے جو اس قدر تیز چلا آ رہا ہے؟ انہوں نے بغور دیکھ کر عرض کیا، ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوتے ہیں۔ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوڑی پر آن پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بعد قافلے کے آنے کی خبر ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پہنچائی اور اسرا کا خط دیا، جس کا مضمون یہ تھا، ہم کامیاب سفر سے واپس آ گئے، پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ نفع ہوا ہے، اور جس قدر منفعت کی امید تھی اس سے زیادہ منفعت ملی ہے۔ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا صدقہ ہے، باقی حال حاضر ہو کر عرض کروں گا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بے حد خوش ہوئیں، اور وہ اونٹ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر یہ خبر لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بما سازہ سامان کے دے دیا، اور اسی وقت خط کا جواب لکھ کر اپنی مہر لگائی اور کہا کہ یہ خط واپس قافلہ میں لے جائیے اور میسرہ کے ساتھ بہت جلد واپس آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ رضی اللہ عنہا کا خط لے کر واپس ہوئے اور حکم الہی سے اسی دن قافلے سے جا ملے۔ ابو جہل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی جلدی آتے دیکھا تو میسرہ سے کہنے لگا، لے محمد کو اور بھیج، میں نہ کہتا تھا کہ وہ راستہ بھول جائیں گے، دیکھ وہ واپس آ گئے۔ میسرہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دونوں کو خیال ہوا اور یقین آ گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ بھول کر واپس چلے آئے ہیں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ عنہا کا سر بمہر خط میسرہ کو دیا تو وہ خوش ہو گیا اور ابو جہل سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو راستہ نہیں بھولے بلکہ تو ہی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، دیکھ یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کا سر بمہر خط ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے جا کر لائے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل سخت نادم ہوا اور بگلے جھانکنے لگا۔ 3 روز کے بعد یہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا۔ حذیمہ اور میسرہ نے تمام حالات اور واقعات جو راستے میں دیکھے اور نستورہ کی زبانی سنے تھے، سب ختیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے تفصیلاً بیان کیے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مقرر شدہ اجرت سے دگنا دیا اور میسرہ کو بھی 10,000 درہم دے کر آزاد کر دیا۔ حذیمہ و میسرہ کی زبان سے نستورہ کے حالات اور سفر کے واقعات سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ انہی واقعات اور آثار کا نتیجہ تھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا خیال پیدا ہو گیا۔